السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ان کے بھائی جمعرات سے ہفتے تک ہمارے گھر آ کر رہتے ہیں اور یہ اپنے بھائی کو باہر کھانا کھلانے گھمانے لے جاتے ہیں۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کر، آپ بتائیں کیا مستقل ایسا کرنا بھی بچوں کا حق مارنا نہیں ہے؟ میں کب تک چپ رہوں؟ انہیں کیسے سمجھاؤں؟ شوہر کہتے ہیں کہ ان کے والدین کا حکم ہے اور والدین کی ہر بات ماننا لازم ہے۔ کیا اس معاملے میں بھی ان کا حکم جائز ہے؟ دیکھیے، چونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت عام ہے، لوگ دین پڑھتے نہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے نہیں، دین سیکھنے کا شوق نہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھتے نہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں رونما ہوتی ہیں اور لوگوں کی گھریلو زندگی یہ تباہ و برباد ہوتی ہے اور فیملی کا سکون و اطمینان غارت ہوتا ہے۔ اگر ہم دین پڑھتے، دین سیکھتے، علماء کی محفلوں میں بیٹھتے، علماء سے استفادہ کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ یہاں یہ واضح ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کا تعلق یہ الگ نوعیت کا تعلق، اور بیوی بچوں کا حق بھائی بہنوں پر مقدم ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ فریضہ ہے، بیوی کا جو حق ہے یہ فریضہ ہے، بچوں کا حق یہ فریضہ ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ بیوی بچوں کو سکون پہنچانا، ان کو آرام پہنچانا، ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی یہ فریضہ ہے۔ اور جہاں تک معاملہ رہا بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ الگ معاملہ ہے۔ ان کا ساتھ دینا یہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ روزانہ بھائی کو لے کے گھومیں، بہن کو لے کر گھومیں، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے بیوی اہل میں، بیوی مقدم ہے، بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہوں، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سے بہتر ہوں، تم میں سب سے بہتر میں اپنے اہل کے لیے ہوں۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 3985، صحیح الجامع حدیث نمبر 3266۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، کہ کامل مومن وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، ان میں سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ سب سے زیادہ کامل مومن ہیں۔ جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں وہ ان کا ایمان کمال زیادہ کامل ہے۔ وہ خیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں، جو بیوی کے حق میں بہتر ہیں اور تم میں بہتر ہیں۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1172، صحیح الجامع 3265۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطاب فرمایا تھا، عالمی خطبہ اور عالمی منشور پیش کیا تھا، اس میں کیا فرمایا تھا؟ الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار ہو جاؤ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، خیر کی وصیت قبول کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور اس خطاب میں آپ نے فرمایا تھا، الا ان لکم علی نسائکم حقا،
وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، خبردار ہو جاؤ، تمہاری بیویوں پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر بھی حق ہے۔ تو یہ حق اس عالمی خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کی طرف جو ہے توجہ دلائی تھی۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف، جس طرح شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہیں اسی طرح بیویوں کا شوہروں پر بھی حقوق ہے، اسی کے مثل۔ تو یہاں عالمی خطبے میں جو دیکھیے سنن ترمذی حدیث نمبر 1173 جو ہے، اور صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1501 جو ہے، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بیویوں کے ساتھ کیا تعلق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل میں امیر الجیش بنا کے بھیجا، واپس آئے تو سوال کیا کہ ای الناس احب الی، یا رسول اللہ سب سے محبوب آپ کے نزدیک کون ہے؟ لوگوں میں سب سے محبوب کون ہے آپ کا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال عائشہ، آپ نے کہا عائشہ محبوب۔ یہ بیویوں کے ساتھ تعلق تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ محبوب آپ کا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ، عائشہ مطلق، سب سے محبوب عائشہ، اور کسی کا نام نہیں لیا آپ نے، عائشہ کا نام لیا، عائشہ سب سے زیادہ محبوب مجھے۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے کہا من الرجال، لوگوں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں میں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال ابوہا، اس کا باپ، عائشہ کا باپ۔ کہتے پھر میں نے کہا پھر کون؟ قال ثم عمر بن خطاب، پھر عمر بن خطاب۔ دیکھیے روایت، یہ بھی آپ کو ترمذی میں مل جائے گی، ترمذی حدیث نمبر 3972 اور صحیح ترمذی حدیث نمبر 3046۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ یہ تعلق تھا، بیوی بچوں کے ساتھ۔ اور ہمارا کہتے نہیں، بیوی جو ہے پیر کی جوتی ہے، بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے، اس کو ملکہ بنا کر رکھنا۔ تو یہاں جو طرز عمل ذکر کیا ہے یہ غلط ہے کہ ایک سال سے بھائی صاحب آ جاتے ہیں جمعرات جمعہ ہفتہ بھائی کے پاس رہتے ہیں اور بھائی صاحب اپنے بھائی میں مشغول رہتے ہیں اور بیوی بچوں کو کوئی ٹائم نہیں دیتے۔ یہ ظلم ہے بیوی بچوں کے ساتھ۔ بیوی بچوں کے ساتھ وقت دینا یہ فریضہ ہے، یہ وقت فرض ہے۔ بھائی کے ساتھ حسن سلوک یہ نفل ہے، وہ فرض ہے۔ جو کر رہے ہیں اس وقت تو بھائی کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کیجیے، کوئی نہیں، لیکن ایک دوسرے کے حق کو مار کر نہیں، بیوی بچوں کے حق کو مار کر کے نہیں، بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ نہیں کہ بیوی بچوں کے حق کو ختم کر دیا جائے اور وقت جو ہے پورا جو ہے بھائی کو دیا جائے کیونکہ ماں باپ نے کہا ہے۔ ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، کہا ہے، خیال کیجیے، لیکن خیال کرنے کا مطلب نہیں کہ دوسری طرف ظلم کیجیے۔ جب آپ چھٹی کے 4 دن بھائی کو دے رہے ہیں تو بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ان کے حقوق کب ادا کریں گے آپ؟ تو اس طریقے سے جو ہے یہ غلط روش ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔
واجب اور مستحب میں، سنت اور فرض میں فرق ہونا چاہیے، لیکن آج اس کو لوگ پامال کرتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، نفل کیا ہے۔ اس کی تمیز آج ختم ہو گئی۔ جو نوافل ہیں اس کو فرائض کا درجہ دے دیا، اور جو فرائض ہیں اس کو پامال کر نہیں۔ ہر ایک کام کو اس کے درجے میں رکھیے۔ بھائی بہن کا بھی خیال رکھیے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیے، لیکن یاد رکھیے بیوی کا حق بھائی بہنوں پر مقدم، بیوی بچوں کا حق بھائی بہن کے پر مقدم ہے، یہ واضح رہے۔ اس لیے بیوی بچوں کے حق کو پامال کر کے دوسروں کو آپ دے رہے ہیں وقت، تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔